بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان بڑے صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ. ناظرین، آج بھی غزہ کی صورتحال کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن ایک بہت اہم ٹاپک ہے آج کا جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور وہ ٹاپک یہ ہے خاص طور سے کہ جو غزہ کی جو ٹنلز ہیں، جو حماس کے جو فوجی ہیں یا حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کے استعمال میں تھی، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا پلان صہیونی افواج نے مرتب دے دیا ہے، صہیونی حکومت نے مرتب دے دیا ہے. وہ پلان کیا ہے، کام کیسے کرے گا، کتنا نقصان ہوگا غزہ کے لوگوں کو اس کا، اور کیا آفٹر میتھس ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے. بہت اہم پروگرام ہے آج کا، پورا پروگرام دیکھیے گا تاکہ بات آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے. عدنان بھائی، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. غزہ کے اندر جو ٹنل سسٹم ہے، یہ کچھ ٹنل سسٹم تو جب اسرائیلی آکوپیشن تھا، اسرائیلی انجینئرز نے ہی بنایا تھا. جیسے انہوں نے شفا کلینک، شفا جو ہاسپٹل اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے خود بنایا تھا. یہ آپ کا ایکس پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے خود مین اسٹریم میڈیا پہ کلیم کیا تھا. اس کے علاوہ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ویسے بھی ٹنل سسٹم بہت سٹیز میں ہوتا ہے، ایسی کوئی یہاں کے لیے یونیک نہیں ہے. لیکن یہ جو غزہ کا جو ٹنل سسٹم ہے، یہ ایک تو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ غزہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون اسرائیل کے اندر بھی ایک ٹنل سسٹم، وہاں پر وہ جو جب بمبارڈمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ آپ بنکرز میں گھس جاتے ہیں، تو ٹنل سسٹم آلریڈی وہاں پہ بھی ان پلیس ہے. تو ادھر یہ ٹنل سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹنل سسٹم ہے اس کی وجہ سے اب تک یہ اپنے جو باقی ہاسٹیجز ہیں وہ ان کو نہیں پکڑ پائے، اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وسیع ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو فلڈ کر رہے ہیں، جو میڈیٹرینین سی کا جو واٹر ہے اس کو پمپ کر رہے ہیں. انہوں نے 5 بڑے بڑے پمپس لگائے ہوئے ناردرن غزہ پہ، اور آلریڈی انہوں نے جو ہے نا اس کو پمپ کرنا شروع کر دیا. اور جو ان کی رپورٹس ابھی آ رہے ہیں وہاں سے ایسا لگے کہ 5 سے 6 دن لگیں گے ان کو، یہ تقریباً سب جتنے بھی ٹنلز ہیں اس کو فلڈ آؤٹ کر دیں گے. تو اس کو رشیا نے اس کو کنڈیم کیا اس ایکشن کو، اور کہا یہ تو بالکل 100% وار کرائم ہے. اس کے لیے تو ہم بیسکلی اسرائیل کو بیسکلی یعنی پراسیکیوٹ کریں گے کہ انہوں نے وار کرائم میں انگیج ہوئے ہیں. اور اس ٹنل سسٹم سے ہوگا کیا کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلش آؤٹ کر دیں گے، لیکن نوبڈی نوز کہ اس سے حماس ختم ہو جائے گی. دیٹس ناٹ لائک، یہ گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسرائیل تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم حماس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارا گول ہے. اور اس کی کوئی وہ کلیئر کٹ ڈیفینیشن نہیں ہے. کون ڈٹرمن کرے گا حماس کب ختم ہو گیا؟ وی نیور نو. اٹس این آئیڈیالوجی. آج آپ پوری حماس لیڈرشپ کو ختم کر دیں، سب کو ختم کر دیں، بٹ وہ آئیڈیالوجی رہ کے وہ کسی اور نام سے آ جائیں گے، بٹ اٹس اسٹل گونا بی دیئر. تو یہ تو ایک ان کے ایسی ان اچیویبل گول ہے. لیکن ان اچیویبل گول انہوں نے بظاہر اس طرح سے پورٹری کیا ہے کہ اٹ از اچیویبل. جیسے کہ یو ایس نے پہلے کلیم کیا تھا کہ ہم القاعدہ کو ختم کر دیں گے، یا ہم آئسس کو ختم کر دیں گے، یا طالبان کو ختم کر دیں گے. ہمیں بھی پتہ یہ سب آرگنائزیشن کسی نہ کسی فارم میں دے اسٹل ایگزسٹنٹ. تو امریکہ ختم نہیں کر سکا تو موسٹ لائکلی اسرائیل از آلسو ناٹ ایبل ٹو گون ڈو اٹ. لیکن اور یہ سب چیزیں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ان اچیویبل ہے. اینی ویز، اس کے جو باقی ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹنل کو فلڈ کرنا ہے، ابھی تک کسی نے کہیں پہ بھی اس طرح سے کیا نہیں ہے. کہ جب آپ ٹنل کو فلڈ کرتے ہیں تو بیسکلی آپ سالٹ واٹر جو ہے، خاص طور پہ میڈیٹرینین سی کا جو سالٹ واٹر ہے، اس کی جو سیلینیشن ہے وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ باقی اوشن سے زیادہ ہے. تو یہاں پر آپ جا کے ٹنلز کو فلڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو غزہ کے اندر جو فریش واٹر ریسورسز ہیں اس کو کنٹامنیٹ کر رہے ہیں، رائٹ. تو یعنی اب بیسکلی غزہ کے اندر جو بھی فریش واٹر کے جہاں پہ بھی ریزروائرز انڈر گراؤنڈ ہے وہ بیسکلی کنٹامنیٹ ہو جائے گا. دوسری چیز، آپ سوئل کو خراب کر رہے ہیں. یعنی جو سوئل کے اندر آپ کو، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ جب پانی کی سمندر کا پانی آ جاتا ہے کسی زمین میں تو بیسکلی ہر چیز بنجر ہو جاتی ہے زمین. تو آپ بیسکلی غزہ کے اندر زمین کو خراب کر رہے ہیں، آپ ان کا پانی خراب کر رہے ہیں. بیسکلی آپ ان کے لیے
جو اس دنیا کے اندر ہمیں سسٹین کرتی ہیں جو چیزیں, آئی مین سانس کے علاوہ کھانا اور پانی, آپ بیسکلی ان چیزوں کو ختم کر رہے ہیں. یعنی بیسکلی ٹوٹلی غزہ کی جو عوام ہے وہ بیسکلی ہر چیز کے لیے اسرائیل کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے گی کہ پانی بھی وہیں سے آئے اور پھر وہ کبھی بھی پانی بند کر دیں, اور وہ کھانا بھی وہیں سے اور وہ کبھی بھی کھانا بند کر دیں. یعنی ابھی غزہ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ لوگ فاقے کر رہے ہیں. یعنی آلریڈی ہمیں پتہ ہے بمبارڈمنٹ کی وجہ سے یعنی کوئی امپورٹس ویسے ہی کھانا پینا پہلے سے بند ہوا تھا, تو جو بھی اسٹاکس ہے وہ بھی ختم ہو گئے. وہ ریپلنش نہیں ہو پا رہے اس تیزی سے. اس کے علاوہ اکانومی نہیں ہے. لائک اگر کسی کے کہیں سے اب کچھ ہے بھی تو وہ خریدے گا کیسے, رائٹ؟ لوگ فاقے کر رہے ہیں, ڈیزیزز پھیل رہی ہیں وہاں پہ, جانڈس ہو گیا, ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہو گیا, ڈائریا ہو گیا. یعنی اس وقت تقریباً 2 لاکھ بچے غزہ کے اندر ان کو کسی نہ کسی فارم کا ڈائریا ہے اور وتھ بلڈ, ٹھیک ہے نا. یہ اور اسٹارویشن کی صورتحال ہے. لوگ 5 دن ہو گئے لوگوں نے صرف پیاز کھائی ہوئی ہے. آئی مین دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. روٹی نہیں ہے, بیکریز تباہ ہو گئی ہیں, آٹا نہیں آ رہا ہے. اور پھر اب ان کی جو وہی چیز ہے کہ اگر وہ کچھ کہیں پہ اگا بھی سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکتے. نہ لکڑی ہے لوگوں کے پاس جلانے کے لیے, سردیوں کا موسم ہے, تو سچویشن بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے. اور یہ فلڈنگ جو ہے یہ اٹس گونا میک میٹرز ورس ان دا لانگ رن. آپ بیسکلی اس پوری زمین کو جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ امریکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے, تو نیریٹو تو ایک ہی طرح کا ہے, نیریٹو بلڈنگ کا پروسیس بھی سیم ہے. امریکہ نے کیا تھا, ان کا گیم پلان کیا تھا, کیا کچھ کرنا تھا انہوں نے, وہ سب کچھ کیا. اگر ہم بات کریں کہ ان کو کیا حاصل ہوا اس سے, تو میرا خیال ہے اربوں ڈالر کے جو لیتھیم کے جو ذخائر ہیں وہ افغانستان سے پوری دنیا آج جانتی ہے کہ وہ سارا چوری کیا امریکہ نے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو اس لیول تک تو جو ہے وہ کامیاب ہوئے. تو جو ان کی دوسری بات تھی کہ ہم نے ختم کرنا, اصل میں ختم کرنا ان کا کبھی وہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں تو اب بہت ساری چیزیں انکشافات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے کہ بہت سارے لوگوں کو تو تیار ہی ان کی نرسریز کے اندر کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, ہم بہانہ بنائیں گے, لیبل لگائیں گے آپ کے اوپر, اور اس لیبل کی وجہ سے ہم پورے ملک کے حملہ کریں گے. تو یہ ان کا پورا ڈیزائن کیا ہوا گیم ہوتا ہے بیسکلی. اب اگر غزہ کی صورتحال کے اوپر بات کریں ہم, تو ان کا جو گیم پلان تھا, جو ہم نے جس کے اوپر بات کی تھی کہ ان کا اصل میں پلان یہ ہے کہ پوری یہ زمین خالی ہو جائے اور یہ لوگ سب کے سب موو آؤٹ کر جائیں, کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں, کسی اور زمین پہ جا کر رہ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے کہ فلڈ آؤٹ کر دو, زمین پوری ختم ہو جائے گی, کسی کام کی نہیں رہے گی. ایون کہ میں ابھی کچھ رپورٹس کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جو آفٹر میچ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے اگر ہم ٹنلز کو فلڈ آؤٹ کر دیتے ہیں جو کہ پورے غزہ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے جب ایک تو سوائل خراب ہوگی, ایگریکلچر لینڈ کبھی بھی نہیں رہے گی پھر غزہ. اس کے علاوہ جو زمین کے اندر جب کھارا پانی نیچے تہہ کے اندر موجود ہوتا ہے تو پھر اس زمین کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. آپ دوبارہ جتنی بلڈنگز ابھی بنی ہوئی ہیں جو بچی ہوئی ہیں ابھی تک, وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی, سب گر جائیں گی وہ, اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ اس زمین کے اوپر کبھی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی. تو یہ ان کے اس گیم پلان کا حصہ ہے بیسکلی. نام ابھی بھی حماس کا استعمال کر رہے ہیں جو یہ 7 اکتوبر سے ہی استعمال کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب ان کے پاس آخری جو ان کے گیم پلان کا حصہ ہے کہ اس پوری زمین کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ یہ لوگ بولیں گے کہ ہم یہاں پر رہ کے بھی کیا کر لیں گے. زمین خالی نہیں کر رہے ہیں نا بیسکلی وہ لوگ, تو اب یہ زمین کو خراب کرنے کا گیم پلان ہے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمیں بیسکلی ایک تو یہ شارٹ ٹرم نیریٹو ہوتا ہے نا, جو بیسکلی آپ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اسرائیل نے بیسکلی ایک نیریٹو آپ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا, اور ہم پہ اٹیک ہوا. وہ اٹیک بھی آلموسٹ جھوٹ نکلا, کیونکہ ان دا سینس کہ جو اتنے لوگ آپ نے پہلے دن سے کلیم کر رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں مارے, آپ نے خود اپنے بندوں کو مارا. ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں اور ہیں اب بھی بیسکلی اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور وہ وہی بات ہے کہ یہ کیونکہ ان کو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, یہ یہاں سے ایک تو کنال بنانا چاہتے ہیں, سوئس کنال کو آلٹرنیٹ,
دوسرا یہ کہ وہاں پر گیس کے نئے ذخائر ہیں ان کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو ملٹی ریزننگ ان کی ہے, اور یہ غزہ جو ہے ان کی بیسکلی ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو ان یہ چاہتے ہیں کہ بس غائب ہو جائے کسی طرح سے, اور اس کو غائب کرنے کے لیے وہ بیسکلی ہر چیز میں حماس کا الزام لگاتے ہیں کہ وہاں سے یہ ہو رہا ہے, وہاں سے یہ ہو رہا ہے, ٹنل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, بٹ الٹیریئر ان کے موٹیوز ڈفرینٹ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو یو ایس ہو گیا یا باقی کنٹریز ہو گئی, یہ ان کے ساتھ ہیں اس پلان میں کیونکہ دے آل بینیفٹ فرام دس. ان کو اس کنال سے بھی فائدہ ہوگا, یورپ کی جو کنٹریز ہیں, اور جو بیسکلی وہ گیس کے بھی جو ذخائر ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کرنا اور ان کو ریفائن کرنا, یہ سب چیزیں انہی یورپین کنٹریز کو بینیفٹ ہوگا. اس سے کسی اور کنٹری یا جو بھی لوگ خلاف ہیں اس وار کے, ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. آئی مین دے آر لوکنگ ایٹ ہیومن سفرنگ پوری دنیا. یہ لوگ اپنے مٹیریل گینس دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ان دا سینس آف لینڈ گریبنگ ہو, چاہے وہ ان دا سینس آف ایکسپلائٹیشن آف دا لینڈ ہو, چاہے وہ کنال کے ہو. دے ہیو دیز مٹیریل گینس جس سے جو ان کے مین ریزن ہے, اور جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں بہانے ہیں. ایوری تھنگ ایلس از جسٹ جسٹیفیکیشن یا ایکسکیوز ٹو فردر دیئر اون ایجنڈا, جو کہ کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ انہی ٹنلز کے اندر جو اسرائیلی شہری ہیں جو حماس کے پاس تھے وہ بھی تو رہ رہے ہیں. تو یہ اس پلان کے اوپر کام, مطلب یہاں سے ہی ان کا یہ والا جو پلان ہے اور ان کا یہ والا جو گیم ہے وہ ایکسپوز اسی بات سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے شہریوں کو کیسے مار سکتے ہیں. مطلب ویسے تو انہوں نے مارا ہے, لیکن اب اگر یہ ان کو مارتے ہیں تو یہ تو دنیا کی نظر میں اور اپنے اوپر جو ہے وہ کیچڑ ڈالنے والی بات ہے. دیکھیں وہ تو پہلے دن سے بہت سارے لوگ جن کے فیملیز کے کچھ لوگ وہاں پہ ہیں, وہ پہلے دن سے آرگیو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تو اگر ان سے بات نہیں کریں گے اور انڈسکریمنیٹ بامبنگ کر رہے ہیں ہر جگہ, اور تو اس کا مطلب یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ آور ہاسٹیجز, اینڈ ریئلی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ہاسٹیج. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ایک اور بھی اسی سے آرگومنٹ نکلتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ آپ کہتے ہیں یہ آپ چوزن پیپل ہیں اور یہ آپ کی لینڈ ہے, اور یہ تو آپ اس لینڈ کو خراب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لینڈ بھی خراب کر رہے ہیں, آپ پانی بھی خراب کر رہے ہیں. آئی مین بیسکلی یو ہیو شون, اور آپ کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں غزہ کے اندر 2.3 ملین لوگ ہیں جو ٹریپڈ ہیں, رائٹ. وہاں پر اتنے عرصے سے آپ نے اتنی سخت صورتحال کی, لیکن بہت لوگ ابھی بھی اگر جب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوتا جگہ کھل گئی تھی, لیکن یہ بھاگے نہیں. آپ کے لوگ جس سے پہلے دن سے ایئرپورٹس کی طرف رش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے یہاں سے نکل جائیں, تو آپ کی تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ایلیجنس نہیں ہے اس لینڈ کے ساتھ. ابھی یہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ یہ تو آپ کے نیچرل اس سے جو انسٹنکٹ ہے آپ کا, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنا کیئر کرتے ہیں اباؤٹ دس لینڈ. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس لینڈ. وہ لوگ اپنی لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں. صرف مٹیریلسٹک اپروچ ہے. آپ بیسکلی اپنے لیے ایک سینیٹائز چیز چاہتے ہیں. آپ کو گوروں کے ساتھ اس لیے رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورے ایونچولی وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے. انہوں نے پوری سالوں کی ہسٹری ہے ان کی, یورپ کی ہر کنٹری میں اینٹی سیمیٹزم عروج پہ جا رہا ہے. پہلے بھی تھا, بہت عرصے سے آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر لے آئے تھے, لیکن ابھی بھی جو ہے نا اینٹی سیمیٹک سینٹیمنٹ یورپ میں جو نازیز ہیں ان جگہوں پہ دیر آل اگینسٹ یو, آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے, آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے. اسی لیے آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ جو مرضی چاہے کریں, اپنے آپ کو 1000 گنا عرب انوسنٹ اور نہتے لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو آرم کریں, اور ان کو جتنا چاہے مار دیں. آپ کو کوئی کہنے والا کچھ نہیں, کیونکہ امریکہ آپ کی بیک پہ, ٹھیک ہے, اور آپ امریکہ کے بہت سارے کام کرتے ہیں اس ریجن میں, تو یو کین گیٹ اوے ود دس. یہی چیز اگر آپ یورپ میں کریں گے, پھر آپ کو دیکھتے ہیں کون آپ کو ایکسیپٹ کرے گا. وہاں پہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی جو رشیا یوکرین کی بھی چیزیں ہمیں اس نظریے سے دیکھنے کہ رشیا یوکرین کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے جیسے اسرائیل ہے, کیونکہ اسرائیل جب مڈل ایسٹ میں آیا تھا وہ ہمارے لیے از لائک سم تھنگ دیٹس اب نارمل. آئی مین اٹس ناٹ نارمل, ٹھیک ہے نا. نارملی وہ وہ جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اتنے پاور میں نہیں آتے کہ اپنا ملک لے لیتے. وہ صرف آن دس یو ایس اور یو کے کی بیس پہ آئے یا فرانس کی بیس پہ آئے. تو رشیا
یوکرین کو، جو یوکرین کی خاص طور پہ ابھی کی لیڈرشپ ہے، وہ بالکل اسی طرح سے دیکھتا ہے ان کو جیسے کہ اسرائیل آ گیا ہے یہاں پر، تو وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل اس کی نیبرہڈ میں آئے. ٹھیک ہے. آئی مین یہ چیز لوگوں کو دے ہیو ٹو میک دیز کنیکشنز کہ ابھی بھی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس پہ بات ہوتی ہے کہ کمپیریزن ہوتا ہے خاص طور پہ رشین وار اور اسرائیل کی وار کا اور حماس کے ساتھ. آئی مین 18,000 سے زیادہ سویلینس مر چکے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. وہاں پر آلموسٹ 2 سال ہونے کو آئے 10,000 سویلین ڈیتھس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کی تعداد یہاں پر بہت زیادہ ہے. یہاں پہ وونڈڈ اس وقت تقریباً 50 سے 60,000 لوگ وونڈڈ ہیں. اس کے علاوہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 لاکھ سے بچے جن کو ڈائریا ہے وتھ بلڈ، اور اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کتنی ڈیزیزز وہاں پر ایئر بورن ڈیزیزز پھیل رہی ہیں کیونکہ آپ کی امیونٹی ختم ہو گئی، آپ کے پاس غذا نہیں ہے، آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ کا امیون سسٹم پورا ختم ہے. ہاسپٹلس 36 ہاسپٹلس میں ٹوٹل ابھی صرف 11 پارشلی فنکشننگ ہے، فل بھی نہیں. یعنی جو ان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہ آلموسٹ 4 ٹائمس اٹس کیپیسٹی کام کر رہا ہے. ان کے پاس اس وقت صرف تقریباً 14,000 بیڈز رہ گئے ہیں، اور آپ وونڈڈ کی تعداد میں نے آپ کو بتائی 60,000 کے قریب ہے. تو اٹس سم تھنگ کہ ہم اس نمبرز کو بالکل پروسیس کرنے کے لیے ہم پروسیس بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس یہ بہت ساری چیزیں میسر ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ یہ چیزیں کتنی پرابلم کر سکتی ہیں. اگر کسی کو ہاسپٹل جانا ہے 10 منٹ کا راستہ 1.5-2 گھنٹے میں بھی پورا نہیں ہو رہا کیونکہ روڈز خراب ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے وہیکلز نہیں ہیں، گاڑیاں ختم ہو گئی، پیٹرول نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ پیدل بھی نہیں جا سکتے، ہر جگہ روڈز ٹوٹی ہیں، بلڈنگز گری ہوئی ہیں، راستے. آئی مین بہت عجیب سی سچویشن ہے. ہم لوگ اس کو بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں، بالکل تصور تو بالکل نہیں کر سکتے. ایون کہ جو ویڈیوز اور تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں اس کے باوجود بھی وہاں کی جو رہنے والوں کی جو صورتحال ہے، جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کو امیجن کرنا میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں، بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، بہت سارے ارتھ کویکس آتے ہیں. ارتھ کویک کا ایک جھٹکا ہوتا ہے، 2-3 اس کے ساتھ اور بڑے بڑے جھٹکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد نارملائز ہو جاتے ہیں. یہاں پر آلموسٹ 70 days ہو گئے، یہ ابھی تک بمبارڈمنٹ چل رہی ہے. ابھی تک ان کے پاس جو ہے وہ ان کا کھانا پینا جو ہے نا 100% نہیں کھولا ہوا، الیکٹریسٹی نہیں ہے، فیول نہیں ہے، یہ سب چیزیں یعنی اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے. یعنی آپ سمندر پہ بھی نہیں جا سکتے، ہر چیز آپ کے اوپر بند ہوئی ہوئی ہے. تو اٹس ویری ہارڈ کہ جو ہے نا وہ لوگ کس سچویشن میں رہ رہے ہیں، اور پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ ایک بیسکلی جیل ہے جس میں سے وہ نکل بھی نہیں سک رہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ہم دعا گو بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ساری بات اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ مل سکے. بہت بہت شکریہ تنویر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. صورتحال بہت خراب، بہت گمبھیر ہے، اور بہت خطرناک آگے کے دن بھی نظر آ رہے ہیں. آگے بھی بہت برا ہونے جا رہا ہے وہاں پر جس طرح کا اسرائیل کا پلان ہے. لیکن اگر یہ بھی اس وقت جو ہے جو موجود ہے، اس کے اندر بھی جو کچھ اب تک ہوا ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں، اس سے ہم سیکھ لیں، اور کسی طریقے سے اپنے لیے ایک ایسا حکمران طبقہ جو ہے وہ چن لیں، ایسی حکومت چن لیں کہ جو آگے کے عرصے کے اندر، آگے کے کچھ سالوں کے اندر ہم دنیا کے نقشے کے اوپر امت مسلمہ کا وہ جو جب یہ پاکستان بنا تھا تو کہا گیا تھا کہ اسلام کا قلعہ ہوگا. تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال، اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ پوری امت کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا دردوں کا درمان ثابت ہوگی، اور یہ ایک بہت بہترین صورتحال کی طرف ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف تب ہوگا کہ جب پوری کی پوری ہماری پاکستانی قوم اٹھے گی اور اپنے اس جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کے خلاف کھڑی ہوگی. یہی ہماری کوشش ہے. ہم شعور بیدار کرنے کی یہ کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کاز کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اسکرین پر ہمارا بینر نظر آ رہا ہوگا آپ فائنینشلی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر کے بھی آپ اس کاز کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ فائنینشلی ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کے نئے پروگرام ہمارے دیکھنے کے لیے
ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. جس وقت محمد صادق سائننگ آف. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.